بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين عسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کلام پاک کا تعارف کراتے ہیں کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ.
یہ کتاب ایسی ہے جو بابرکت کتاب ہے، جو وقت میں، جو زندگی میں، جو صحت میں، جو کاموں میں برکت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت سارے نام دیے، کہیں پہ اس کو حکیم کہا، کہیں پہ اس کو مجید کہا، کہیں پہ اس کو مبین کہا، کہیں پہ عزیز کہا، بہت سارے اس کے نام ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بہت ساری برکتیں، بہت ساری عزتیں، بہت ساری بزرگیاں اللہ کرے سمیٹ کے اٹھیں کہ انہ لکتاب عزیز، یہ بہت پیاری اور عزتوں والی کتاب ہے۔ اللہ اس کے ذریعے ہماری زندگی، ہماری صحت، ہمارے کاموں اور ہمارے انجام میں برکت عطا فرمائے۔ تیسرے پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جن میں حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ اللہ نے ان سے کلام کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پہ بلا کے ان سے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے کسی کو کسی چیز پہ، کسی کو کسی چیز پہ فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو باقی تمام کتابوں پہ فضیلت عطا کی۔ لیلۃ القدر کو راتوں میں اللہ نے فضیلت عطا کی، جمعے کے دن کو دنوں میں اللہ نے فضیلت عطا کی، رمضان کو اللہ نے مہینوں میں فضیلت عطا کی، مکہ کو اللہ نے جگہوں میں فضیلت عطا کی، اور گھر کو اللہ نے ان اول بیت بیت اللہ کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی۔ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ زیادہ دے دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد اچھی دے دی، تو اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے رحمان اور رحیم ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو کھلے معجزات عطا کیے، اور ہم نے ان کی تائید کی حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ اور اگر اللہ چاہتا ممکن نہ تھا ان کے لیے ان کے بعد، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن وہ اختلاف کرتے رہے، ان میں سے کچھ تو ایمان لائے اور کچھ تعصب اور ضد کی وجہ سے انکار پہ ڈٹے رہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تم کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک آرڈر کیا کہ جو میں نے تمہیں صلاحیتیں دی، میں نے تمہیں وقت دیا، میں نے تمہیں دولت دی، میں نے تمہیں ٹیلنٹ دیا، میں نے تمہیں علم دیا، جو کچھ میں نے دیا مما میں سب آتا ہے کہ سب کو نیکیوں میں کنورٹ کر لو۔ من قبل ان یاتیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی خرید و فروخت، کوئی بزنس نہ ہو، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی سفارش چلے گی، اور کافر ہی تو ظالم ہے۔ تو صدقہ کیا ہے؟ صاد دال قاف، صدق سے ہے کہ ایمان کی سچائی کا اظہار ہے۔ حضرت امام بخاری کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دین حاصل کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیے، اور فرمایا کہ ما کان للہ بقیہ، جو باقی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ سورۃ البقرہ پھر چوٹی کی سورت ہے، کوہان ہے، تو اس میں بہت خوبصورت آیات ہیں، یہ حکمت کے موتی اور پھول ہیں۔ ہم نے آیت البر پڑھی، اب ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نسبت عطا کی کہ عصر اور بر میں نسبت ہے، سورۃ العصر میں اور آیت البر میں نسبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ اب توحید، خوبصورت سورۃ الاخلاص، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں توحید بیان کی گئی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے سورۃ الاخلاص، اور یہ آیت الکرسی جامع ترین آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے موضوع پر ہے۔
توحید کا عظیم ترین خزانہ ہے اور عظیم ترین آیت ہے۔ ہی سیدۃ آیات القرآن، یہ قرآن پاک کی سردار آیت ہے۔ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس آیت کو صبح شام پڑھے تو جنات سے محفوظ رہے گا، اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تو جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو انشاءاللہ عمل کی نیت سے بیٹھیں اور آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور پھر رات کو سوتے وقت اور جب بھی کبھی خوف محسوس ہو تو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بہت خوبصورت تعارف ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اس نے تمام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، نہ ہی اس کو اونگ اس پہ غالب آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند، صرف اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اس کی ملکیت حقیقی ہے، اس کی اونرشپ ہے، وہ مالک ہے۔ من ذا الذی، کیسا پرجلال انداز ہے، کون ہے وہ جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے مگر جسے اللہ اجازت دے۔ وہ جانتا ہے جو تم سامنے ہے اور جو اوجھل ہے، یعنی مستقبل بھی اللہ جانتا ہے اور ماضی کو بھی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم سے مگر جتنا علم وہ دینا چاہے۔ جتنی ڈسکوریز ہوتی ہیں، جتنی انوینشنز ہوتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا تھوڑا سا حصہ دیا، اتنا ہی علم دیا جتنا اللہ نے چاہا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی، اس کی حکومت، اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کا جبر آسمان و زمین پہ محیط ہے، اور اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ عالی شان بڑا ہے۔ تو قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس میں کل آیت الکرسی میں 9 آیات ہیں۔ پہلی کا نامی آیت سے کنیکشن ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں الحی القیوم، اور ادھر ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ پھر ہم دوسری کو دیکھتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دوسری طرف 8ویں آیت میں 8ویں حصے میں ولا یؤودہ حفظہما۔ پھر لہو ما فی السماوات وما فی الارض کا تعلق واسع کرسیہ السماوات والارض سے ہے۔ پھر چوتھے حصے کو دیکھیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، اور چھٹی کو ملائیں ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور درمیان میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تو یہ 9 جملے ہیں، 9 جملے ہیں، اور ایک کا آخری سے کنیکشن، اور اس طریقے سے یہ آیت چلتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ قرآن پاک کے بڑے بڑے معجزات ہیں۔ یہ رب کائنات کا کلام ہے اور بہت بڑا خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمندر بنا دیا کہ جتنا غوطہ زن ہوں گے تو موتی نکلتے آئیں گے قیامت تک۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس نے چھانٹ کر رکھ دی صحیح بات کو کجی سے، گمراہی سے۔ جو بھی کفر کرے طاغوت پر اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط ترین کنڈے کو پکڑ لیا، وہ کنڈا نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر انسان دیکھیں کہ دنیا کے سمندر میں جس نے قرآن پاک کے ہینڈل کو تھام لیا تو اس کو ریلیف مل گیا، اب وہ اللہ کے حصار میں ہے اور اللہ کی رضا کے کام کرے گا۔ تو ایمان کنڈا ہے، مومن اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق العرى کلمۃ التقوی، سب سے مضبوط کنڈا تقوی کا کلمہ ہے جو رب کو پہچان کر اسے تھام لے۔ تو مخالفتوں کے جتنے بھی طوفان ہوں گے، اگر رب کے کنڈے کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ انٹرنل پیس کو ہم محسوس کریں گے۔ ایمان دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں کہ ادھر دوستی کی بات ہو رہی تھی، تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں جن پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو اللہ اپنے دوستوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں کفر کے، شرک کے، مادہ پرستی کے، عمل کی غلط راہوں کے اندھیروں سے نکال کر اللہ نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کے حامی، ان کے مددگار، ان کے پشت پناہ سرکشی کرنے والے شیطان ہیں جو ان کو نور سے
نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں بتایا، تو اللہ کے اولیاء کیسے ہیں؟ اللہ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا کہ الم تر الی الذی، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا، حجت بازی کی اس کے رب کے بارے میں۔ تو یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کے ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، اور دوسری طرف نمرود جو شیطان کا بندہ ہے۔ اور اس نے کیوں بحث کی؟ اس بنا پر کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی دنیا میں۔ جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو وہ کہنے لگا زندگی اور موت تو میرے بھی اختیار میں ہے۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کا سر قلم کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میرے ہاتھ میں بھی زندگی موت ہے۔ حضرت ابراہیم نے بحث نہیں کی بلکہ اور دلیل لے کر آئے، فرمایا کہ میرا اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے کر آ۔ تو وہ لاجواب ہو گیا، حیران کر دیا اس کو، کس کو؟ جو کافر تھا یعنی نمرود، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ولی کی داستان ہمیں سنا دی کہ دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی سناؤں، او کالذی مر علی قریۃ، یہ اس شخص کی مانند جو بستی پہ گزرا، وہ بستی اجڑی ہوئی تھی، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے مرنے کے بعد یہ تو ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح 100 سال تک کے لیے قبض کر لی، پھر ان کو زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنا عرصہ تم رہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں 1 دن یا چند گھنٹے سویا رہا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تو 100 سال سویا رہا، ذرا دیکھ اپنے کھانے کو اور پینے کو، ذرا بھی خراب نہیں ہوا۔ تو اللہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے کہ اگر میں قدیر ہوں تو دیکھو میری قدرتیں، کہ 100 سال تک کھانا ویسے فریش پڑا تھا جیسے وہ چھوڑ کر سوئے تھے۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں کہ اس کی ہڈیاں گل چکی تھیں جیسے 100 سال کے بعد حال ہونا تھا۔ اور دیکھو اس کی ہڈیوں کو کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، پھر ہم اسے گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے مشاہدہ کر لیا تو وہ کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ القیوم کی صفت کا اظہار تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ تو دیکھیں ایک چیز عین الیقین ہوتی ہے اور ایک حق الیقین ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت مقولہ ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے دیکھ کر اور طرح کا یقین ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو خبر مل چکی تھی کہ قوم ان کی بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، اس وقت ان کو اتنا غصہ نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، بچھڑا پرستی کر رہے ہیں، تو ان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے اخذ الالواح، وہ تختیاں پھینک دیں اور بھائی کو یجرہ الیہ گھسیٹنے لگے۔ تو سامنے دیکھ کر ایک چیز خبر ہے کہ آپ نے سن لی، لیکن جب آپ اس کو سامنے دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عین الیقین کرایا گیا کہ آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی، تو سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جب انسان کوئی چیز آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے بتانے کا اثر اور ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، شک مجھے نہیں ہے، مجھے اس کا شک نہیں، لیکن میں عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت اور بلیغ مثال ہے خرچ کرنے والوں کی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھا چڑھا دیتا ہے جس کے لیے جتنا چاہے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ وسعت والا علم والا ہے۔
تو صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلا، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما دام منہ علیہ خرقۃ، کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جب تک ایک کپڑا بھی اس کے وجود پہ رہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مناولۃ المسکین تقی میتۃ السوء، مسکین کو اپنے ہاتھوں سے دونا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ تو کہا کہ جیسے دانہ بظاہر زمین میں گم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے گندم کے دانے نکلتے ہیں، جتنا اچھا دانہ ہوگا تو اتنا اچھا پودا اگے گا، تو ایسی اچھی چیز اچھے جذبے سے دیں۔ تو انشاءاللہ ایک آپ نے فرمایا کہ کمثل حبۃ، جیسا کہ ایک دانہ تم 1 روپیہ دیتے ہو تو ویسے تو دانہ کسان گم کرتا ہے زمین میں اور اس سے 700 بالیاں تک نکلتی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ ایسی ہے، وہاں کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ اللہ جتنا چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جتنے جذبے اور جتنی نیت سے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرے گا۔ اور اللہ کا بینک ایسا نہیں کہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں شکور ہوں، لا تحسبن اللہ غافلا، مجھے غافل مت سمجھو، جتنی نیت اچھی ہوگی تو اتنی اچھی مارکنگ ہوگی۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ پیچھے نہیں لگاتے جو انہوں نے خرچ کیا، کوئی احسان اور نہ اذیت، نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ احسان جتاتے ہیں، نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں، نہ اس کو طعنہ دیتے ہیں، نہ اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، انہیں ان کے رب کے پاس سے اجر ملے گا اور کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات، بھلی بات، میٹھا بول، پیار بھرا جملہ، دعائیہ کلمات اور پردہ پوشی کر دینا، تکلیف معاف کر دینا، کسی کا قصور معاف کر دینا بہتر ہے اس چیریٹی سے، اس صدقے سے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ اگر کسی کو 2-4 جملے سنوا دیے تو سب ختم کر دیا، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے وہ خوش نصیب ہوں گے جو صدقہ کرنے والے ہوں گے۔ اچھی بات پہ عمل اور بری بات سے پرہیز کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس کے لیے صدقے کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کرو۔ فمن لم یجد، اگر تمہیں کھجور کا ٹکڑا تمہارے پاس نہیں ہے، تم غریب ہو، فبکلمۃ طیبہ، تو خوبصورت بات، پیاری بات، اچھی بات کر دیا کرو۔ اور فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی محنت سے کرے اور ان سے ابتدا کرے جو اس کے زیر کفالت ہوں۔ تندرستی کے حالت میں صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتلا کر یا دکھ دے کر خاک میں مت ملاؤ۔ اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کی ریاکاری کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو ریاکاری اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آپ نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ فمثلہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک چٹان کی مثال، اس پر کچھ مٹی ہو، غبار ہو، ریت ہو، زور کا می برسا اور اسے صاف چٹان چھوڑ دیا، کچھ کام نہ آیا جو اس نے کمایا، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا کافروں کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اولیاء کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں کہ ایک مکروس ان کو دیکھ کر چھپ گیا تو اس کے گھر جا کر معافی مانگی اور کہنے لگے کہ میں شرمندہ ہوں، جب تمہارے پاس سہولت ہو تو تب مجھے دے دینا۔ تو یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ کاش ہم قرآن پاک پڑھتے، اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے۔ کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے ہمیں سمجھایا کہ یاد رکھو کہ اگر
تھوڑا سا تم نے کوئی کام کیا، بہت کام بھی کیا، لیکن ریاکاری کرتے ہوئے یا احسان جتاتے ہوئے یا کسی کو تکلیف دے کر تم نیکیوں کے پہاڑ ایک لمحے میں ختم کر دیتے ہو، تو کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، سب ختم ہو گیا، جتانے سے سب ختم ہو جاتا ہے، ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال، یہ دوسرا کریکٹر اللہ نے دکھا دیا کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی طلب میں اور دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے جماؤ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ اونچی زمین پر ہو، اس سے بارش پہنچے تو پھل دگنا لائے، اگر اس پہ بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار اس کے لیے کافی ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی عبادت کی، دل کی خوشی سے زکوٰۃ دی اور متوسط مال دیا تو ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ جو دل کی خوشی سے مال خرچ کرے گا تو رب کی جنت میں جائے گا۔ تو جنت کے لیے کرنا ہے تو پھر کیا ریاکاری کرنا، کیا کسی پہ احسان جتانا۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ہر قسم کے پھل اس میں موجود ہوں، اس شخص کو بڑھاپا آ گیا اور اس کے لیے کم سن اولاد ہو، پھر اس کو ایک بگولا آ لگے جس میں آگ بھری آندھی ہو اور سارا باغ جل کے راکھ ہو جائے، ایسے ہی اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال بتائی کہ اب وہ بوڑھا تھا اور بڑھاپے میں اس کا باغ جل گیا، نہ اب خود باغ آباد کرنے کے قابل ہے نہ ہی اس کی اولاد، تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے۔ نیکیوں کی ضرورت ہوگی جب، تو اس وقت اعمال کی مہلت نہ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اللہ ہمارے انجام اللہ بہترین کر دے اور اللہ ہمیں دنیا آخرت کے رسوائی سے بچا دے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، پھر اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ جو تم نے کمائی کی، یعنی پاکیزہ مال خرچ کیا کرو، اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی اپنی زراعت سے عشر بھی دیا کرو، زکوٰۃ بھی خوشی سے دو اور عشر بھی خوشی سے دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور ناپاک ردی اور نکمی چیز کا ارادہ نہ کرو جو تم خرچ کرتے ہو، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ ناگواری کے ساتھ کام لو۔ کہا کہ کوئی بھی کام کرو، اگر تم کوئی چیز کسی کو دے رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچو کہ اگر یہ مجھے یہ چیز دیتا تو مجھے کیسے ناگواری کا احساس ہوتا۔ تو انتہائی گندی، گھٹیا، بدبودار، گلی سڑی چیز کسی کو اٹھا کے مت دو۔ اگر تم محتاج ہوتے اور تمہیں وہ شخص ایسے دیتا تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز صاحب حمد ہے۔ شیطان تو تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں امید دلاتا ہے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو نیک خیال ہمارے دل میں آتا ہے وہ الہام ہوتا ہے فرشتے کی طرف سے۔ کبھی ہم نیکی کرنے کا ہمارا دل کرتا ہے تو وہ فرشتے کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اور وشواس کیا ہے؟ جو برا خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے ایسا کیا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی برا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہے حکمت عطا کرے، تو حکمت بہت بڑی دولت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت ہو، عقل اور شعور کی پختگی ہو، استحکام ہو اور علم ہو، صحیح موقع پہ صحیح کام کرنا، یہ سب حکمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحکمت دولت المومن، حکمت تو مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں سے بھی اس کو ملے تو اس کو لے لینا چاہیے۔ اور جس کو حکمت دے دی گئی، صحیح قوت فیصلہ دے دی گئی، قرآن پاک کا فہم دے دیا گیا، تو اس کو بہت بڑی دولت عطا کر دی گئی۔ اور سبق لیتے ہیں اس سے ہوش مند لوگ جو اولو الالباب ہیں۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو یا تم نظر مانتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تو وہ بھی ٹھیک ہے،
اور اگر تم اسے چھپا کے دو اور ضرورت مندوں کو دو تو وہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کہا کہ جو تم صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ دیتے ہو تو اس کو اوپنلی دو، کھلم کھلا دو، اور جو تم صدقات دیتے ہو نافلہ یعنی کوئی بھی نفل صدقہ کرتے ہو تو اس کو چھپا کے دیا کرو، اور صدقے سے ہر رکاوٹ اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً صدقہ کریں، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دیا کریں۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں، آپ کے ہاتھ میں ان کی ہدایت نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اور جو تم مال خرچ کرتے ہو اے لوگو تو اپنے لیے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہو، فائدہ تمہیں ملے گا، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہو اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو تو پورا کئی گنا تمہیں واپس مل جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی، سب لوٹ کر تمہارے پاس آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صدقہ نکالتا ہے انسان تو 70 شیاطین کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے۔ تو انفاق کا کلائمیکس آگے کی آیت ہے۔ کہا دیتے وقت دل چھوٹا مت کیا کریں، مشکل ہوتی ہے، لیکن وہی کہ شیطان سے انسان مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کریہ لکم ثلاثا، اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کی، قیل وقال، بہت گفتگو کرنا، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کر دینا، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور لوگوں سے بہت زیادہ سوال کرنا، چاہے مانگ کر چاہے ویسے ہی سوال کرتے رہنا۔ ایک شخص آپ سے کچھ مانگنے آیا، آپ نے اس سے پوچھا کچھ ہے تو اس نے کہا ایک ٹاٹ اور پیالہ ہے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو بہرحال 2 درہم لے کر اس کو دیے اور کہا 1 درہم سے کھانا لے لو اور دوسرے سے کلہاڑی لے لو اور پھر بازار میں چلے جاؤ۔ تو بہرحال کچھ دن کے بعد اس نے 10 درہم کما لیے۔ تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ للفقراء الذین، صدقات کے مستحق تو وہ ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جیسے اصحاب صفہ ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، مہاجرین ہیں۔ کہا سب سے بڑھ کر حقدار صدقات کے مستحق یہی ہیں۔ جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کو ان کی حالت سے، ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، وہ خودداری کی وجہ سے لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے۔